بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب أو كما جاء في الحديث۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کی بلند آواز کو پسند نہیں فرماتے۔ کسی بھی بری آواز کو، بری بات کو بلند آواز میں کہا جائے اس کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتے، یعنی بد دعا وغیرہ۔ البتہ اگر مظلوم کسی کے لیے بد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتے ہیں اور اسے پسند بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما کر، مظلوم کی آہ کو قبول فرما کر ظالم کو اللہ تبارک و تعالی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اور اس بد دعا کے درمیان میں کوئی پردہ اور کوئی آڑ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ لہذا جو بھی مخلوق میں سے کسی کو ستاتا ہے یا کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، ناحق کسی کا حق دباتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ظالمین اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی بھوکا تھا، اس کے گھر کے اندر بچے بھی بھوکے تھے۔ یہ مظلوم کی بد دعا اور اس کی آہ کا نتیجے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مچھیارہ، مچھلی پکڑنے والا، وہ مچھلی پکڑنے کے لیے گیا۔ اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی اور اس کے بچے بھوکے تھے۔ جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، تالاب میں اس نے مچھلی کے لیے جال لگایا، اس کے کانٹے کے اندر ایک مچھلی آئی۔ اس نے وہ مچھلی لے کر گھر آ رہا تھا خوشی خوشی کہ آج میرے بچے پیٹ بھر لیں گے اور وہ شکم سے رو جائیں گے، لہذا وہ اس کو لے کر آ رہا تھا۔ ایک آدمی نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک مچھیارہ ایک بڑی مچھلی لے کر جا رہا ہے، تو اس نے فوراً اس مچھلی کو اس سے چھین لیا اور وہ لے کر نکل گیا۔ وہ رونے لگا، وہ آدمی جس کی مچھلی چھینی گئی تھی، وہ مچھیارہ رونے لگا، اور وہ اپنے گھر پہنچا، اور گھر پہنچ کر اس کی بیوی نے بھی اس کو برا بھلا کہا کہ بچے گھر میں بھوکے ہیں اور تم کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے، اور وہ بھی بڑا مایوس تھا۔ وہ آدمی جو مچھلی لے کر گیا تھا، وہ آدمی مچھلی لے کر گھر پہنچا اور اس نے وہ مچھلی بنوائی، اور بنوانے کے بعد جو اس کو کھانے لگا تو ایک کانٹا اس کی انگلی کے اندر لگا، اور وہ انگلی پکی، اور اتنا شدید درد ہوا اس انگلی کے اندر کہ وہ شدید پکی، اور ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کہہ دیا، اور اس کا انگلی کٹی۔ انگلی کٹنے کے بعد وہ مرض ٹھیک نہ ہوا، پھر اس کا آدھا ہاتھ کٹا، پھر اس کا مرض ٹھیک نہ ہوا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے اس کا پورا ہاتھ کاٹا۔ پھر وہ اسی طریقے پر پریشان پھرتا رہا، اور اس کا جسم اسی طریقے پر گلتا اور سڑتا رہا۔ پھر کسی نے اس سے کہا کہ تو نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس مظلوم کی آہ اور بد دعا ہے جو تجھے ستا رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تیرے اوپر آ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اس مچھیارے کا پتہ نکالا، اور اس کے دل کے اندر بات پیدا ہوئی کہ اس کے ساتھ میں نے ظلم کیا تھا اور اس کو ناحق ستایا تھا، اور اس کی مچھلی میں نے چھینی تھی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی اور اس سے معافی طلب کی، اس نے اس کو معاف کیا۔ تب اس کا جو مرض وہ بڑھ رہا تھا، اور اس کا ہاتھ کٹ چکا تھا اور وہ مرض آگے بڑھتا جا رہا تھا، وہ مرض جا کر ٹھیک ہوا۔ میرے بھائیو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان میں کوئی فاصلہ اور کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع علیم ہے، اللہ کی ذات سننے والی ہے، اللہ کی ذات جاننے والی ہے۔ لہذا جو لوگ بھی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو ستا کر، دوسروں کا حق مار کر،
नाहक किसी को तकलीफ पहुंचा कर, तो वो लोग समझ लें कि अगर उस मजलूम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ उठा दिए और तुम लोगों के लिए बद्दुआएं फरमा दी, तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कुछ मोहलत तो मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह की पकड़ ना आए। अल्लाह की पकड़ जब तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम्हें बचने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला मजलूम की आह और बद्दुआ से